substituted, namely, in the ordinance for section 5, the following shall be substituted, namely, in the definitions. In this ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context, clause A, accused shall mean a person in respect of whom there are reasonable grounds to believe that he is or has been involved in the commission of any offence triable under this ordinance, or is subject of an investigation or inquiry by the National Accountability Bureau or any other agency authorized by National Accountability Bureau in this regard under this ordinance. Clause B. Appropriate government means in relation to any person serving in connection with the affairs of the Federation, including any person employed by a corporation, body, financial institution, bank, authority, undertaking, or any other organization set up, controlled, or administered by or under the authority of the federal government, and in other cases, the provincial government or the local government concerned. Clause C. Asset includes all kinds of property owned by or belonging to an accused or held as benami, whether within or outside Pakistan. D. Associate means any person who is or has been managing the affairs of or keeping accounts for the accused, or who enjoys or has enjoyed any benefit from the assets. Subclause 2. Any association of persons, body of individual, partnership, firm or private limited company within the meaning of the Companies Act 2017, of which the accused is or has been a member, partner or director, or which has been promoted, floated, established or run by the accused, whether singly or jointly with other persons. Subclause 3. A trustee of any trust declared by the accused, or which the accused is also a trustee or a beneficiary, and 4. A benamidar. Subclause D-A. Benamidar. Benamidar means a person who ostensibly holds any property of an accused on his behalf for the benefit and enjoyment of the accused. Explanation: a property shall only be held as benami property when the accused has paid the consideration of the property and holds title documents and possession of the property with the intention and object of executing a benami transaction. Subclause E. Chairman National Accountability Bureau means a person who is appointed as such by the federal government as mentioned in section 6B hereafter. Subclause F. Code means the Code of Criminal Procedure 1898. Clause FA. Conciliation Committee means the Conciliation Committee constituted under section 25A. Subclause G. Court means accountability code established under section 5A of the ordinance. Subclause H. Judge means a judge appointed or deemed to have been appointed under section 5A of this ordinance. J. Subclause J. Deputy Chairman National Accountability Bureau means the person appointed as Deputy Chairman of the National Accountability Bureau by the federal government. Subclause K. National Accountability Bureau means the bureau set up and notified under this ordinance, hereinafter referred to as NAB. Subclause L. Freezing includes attachment, sealing, prohibiting, holding, controlling or managing any property either through a receiver or otherwise as may be directed by the court or Chairman NAB, and in case it is deemed necessary, the disposal thereof by sale through auction or negotiation subject to confirmation by the court or by Chairman NAB as the case may be after public notice. Subclause M. Holder of public office means a person who, subclause
1. Subclause 1 has been the President of Pakistan or the Governor of a province. Subclause 2 is or has been the Prime Minister, Chairman Senate, Speaker of the National Assembly, Deputy Speaker National Assembly, Federal Minister, Minister of State, Attorney General, and other law officer appointed under the Central Law Officers Ordinance 1970. Advisor to the Prime Minister, Special Assistant to the Prime Minister, Federal Parliamentary Secretary, Member of Parliament, Auditor General, Political Secretary, Consultant to the Prime Minister, and holds or has held post or office with the rank or status of a Federal Minister or Minister of State. Subclause 3 of M, Subclause M, is or has been the Chief Minister, Speaker Provincial Assembly, Deputy Speaker Provincial Assembly, Provincial Minister, Advisor to the Chief Minister, Special Assistant to the Chief Minister, Provincial Parliamentary Secretary, Member of the Provincial Assembly, Advocate General including Additional Advocate General, Assistant Advocate General, Political Secretary, Consultant to the Chief Minister, and who holds or has held a post or office with the rank or status of a Provincial Minister. Subclause 4 is holding or has held an officer or post in the service of Pakistan or any service in connection with the affairs of the Federation or of a province or of a local council constituted under any federal or provincial law relating to the constitution of local councils, cooperative societies, or in the management of corporations, banks, financial institution firms, concerns, undertakings, or any other institution or organization established, controlled, or administered by or under the federal government or provincial government other than a person who is member of any of the armed forces of Pakistan, except a person who is or has been member of the said forces and is holding or has held a post or office in any public corporation, bank, financial institution, undertaking, or other organizations established, controlled, or administered by or under the federal government or provincial government, or notwithstanding anything contained in Pakistan Army Act 1952 or any other law for the time being in force, a person who is a civilian employee of armed forces of Pakistan. Clause 5. Has been the chairman or vice chairman of a Zilla Council, a municipal committee, a municipal corporation, or a metropolitan corporation constituted under any federal or provincial law relating to local councils. Subclause 5A. Is or has been a district Nazim or Naib Nazim, Tehsil Nazim or Naib Nazim, or Union Nazim or Naib Nazim. Explanation. For the purpose of this subclause, the expression chairman and vice chairman shall include mayor and deputy mayor, as the case may be, and the respective councillors therein. And subclause 6 has served in and retired or resigned from or has been discharged or dismissed from the armed forces of Pakistan. Now clause N. Offence means the offences of corruption and corrupt practices and other offences as defined in this ordinance, and includes the offences specified in schedule to this ordinance. Clause O. Person, unless the context otherwise so requires, includes in the case of a company or a body corporate the sponsors, chairman, chief executive, managing directors, elected directors by whatever name called, and guarantors of the company or body corporate, or anyone exercising direction control of the affairs of such company or a body corporate, and in the case of any firm, partnership, or sole proprietorship, the partners, proprietor, or any person having any interest in the said firm, partnership, or proprietorship, concern, or direction or control thereof.
Clause OA. Private person. Private person shall mean any person other than holder of public office. Subclause P. Clause P. Property. Property includes any or all movable and immovable properties situated within or outside Pakistan. Clause P. Clause PA. Public at large means at least 100 persons. Clause Q. Government property means property belonging to the government and includes gifts, donations, financial assistance, grants, aid received or controlled or aid received or collected in whatever name or for whatever purpose by a holder of public office during tenure of office. And clause R, willful default. Willful default. A person who or a holder of public office is said to commit an offense of willful default under this ordinance if he does not pay or continues not to pay or return or repay the amount due from him to any bank, financial institution, cooperative society, government department, or a statutory body, or any authority established or controlled by a government on the date that it became due as per agreement containing the obligation to pay, return or repay, or according to the laws, rules, regulations, instructions issued or notified by the State Bank of Pakistan or the bank, financial institution, cooperative society, government department, statutory body, or any authority established or controlled by a government, as the case may be, and a 30 days notice has been given to such person or holder of public office. Provided that it is not willful default under this ordinance if such person or holder of public office was unable to pay, return or repay the amount as aforesaid on account of any willful breach of agreement or obligation or failure to perform statutory duty on the part of any bank, financial institution, cooperative society, or a government department, statutory body, or any authority established or controlled by government. Provided further that in the case of default concerning a bank or a financial institution, a 7 days notice has also been given to such person or holder of public office by the Governor, State Bank of Pakistan. Provided also that aforesaid 30 days or 7 days notice shall not apply to cases pending trial at the time of promulgation of the National Accountability Amendment Ordinance 2001. Minister for Law and Justice, do you oppose it? No, we have examined, sir. I've gone through it. We have no objection. Right. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 3 as amended stands part of the bill. There is an amendment in clause 4 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Speaker, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee for Clause 4, the following shall be substituted, namely, in the ordinance substitution of Section 5A Ordinance of 1999, in the ordinance for Section 5A, the following shall be substituted, namely, Minister, 5A. I'm moving it. Yes, please. I'm still continuing, Honorable Speaker. 5A, term of a judge. A judge of a court who is serving district and session judge shall ordinarily
hold office for a term of 3 years from the date of his initial appointment as such judge. A judge shall not be removed or transferred from his office before the completion of the term with his office without consultation of the Chief Justice of the High Court concerned. Minister of Law and Justice, do you oppose it? In order to ensure that the independence of judiciary is never compromised and the government should never actually control the judges. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 4 as amended stands part of the bill. Clause 5. There is an amendment in clause 5 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Honorable Speaker, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by a standing committee, in clause 5 for the proposed subsection B of section 6, the following shall be substituted, namely, clause B, Chairman National Accountability Bureau. Clause 1, subclause 1. There shall be a Chairman National Accountability Bureau to be appointed by the federal government after consultation between Leader of the House and Leader of the Opposition in the National Assembly, provided that the consultation between the Leader of the House and Leader of the Opposition shall be initiated 2 months prior to the expiry of the term of outgoing Chairman and shall be concluded within the period of 40 days. Clause 2. If there is no consensus on the name of the Chairman, the name... 45 days, please correct it, Ranja Sahab. 45 days. Yes. Within the period of 45 days. Shall be concluded within the period of 45 days. Yes. Clause 2. If there is no consensus on the name of the Chairman, the names proposed by the Leader of the House and the Leader of the Opposition shall be forwarded by the Chairman of the Senate and Speaker of the National Assembly, as the case may be, to the Parliamentary Committee appointed under Clause 3, which may confirm any one name for appointment as Chairman, provided that Leader of the House and Leader of the Opposition shall propose 2 names each for consideration of the Parliamentary Committee. Clause 3. The Parliamentary Committee under Clause 2 shall be constituted by the Speaker, National Assembly, comprising 50% members from the Treasury benches and 50% members from the opposition benches based on their strength in Majlis-e-Shura Parliament, to be nominated by the respective parliamentary leaders. Provided that Parliamentary Committee shall recommend the name of the Chairman not later than 30 days. Clause 4. The total strength of the Parliamentary Committee shall be 12 members, out of which 1/3 shall be from the Senate. If the National Assembly stands dissolved at the material time, all members of the committee shall be from the Senate. Clause 5. The Chairman shall, on such terms and conditions as may be determined by the federal government, hold office for a non-extendable term of 3 years and shall not be eligible for subsequent appointment as Chairman and shall not be removed from office except on the grounds in the manner as provided in Article 209 of the Constitution. Provided that upon the expiry of the term of Chairman and till the appointment of the new Chairman, the Deputy Chairman shall act as Chairman, and in his absence, Federal Government shall appoint an acting Chairman from among the senior officers of the NAB. Clause 6. The Chairman may, by writing under his hand, addressed to the Federal Government, resign from his office. I conclude. Minister for Law and Justice, do you oppose it? सर मैंने ये अमेंडमेंट देखी है, अच्छा किया है इन्होंने कि एक मैकेनिज्म दे दिया। पहले जब इत्तफाक़ राय लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस में नहीं था होता तो एक अजीब सूरत हाल होती थी।
دوسرا ایک اور اچھی چیز ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ امپیکٹ کیس کی روشنی میں فیڈرل گورنمنٹ از ایکچولی دی الیکٹڈ باڈی آپ کی جو ہے اختیار اس کا اپوائنٹمنٹ کیا ہے وہ پریزیڈنٹ کی بجائے وی ڈونٹ اپوز اٹ جی. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Ranja to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 5 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 5A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Ranja to move the amendment. Shahida Akhtar Ali Sahiba. I stand corrected. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. Before I'm going to move the amendment in this clause, can you allow me just for a couple of minutes, sir? Thank you. Speaker, جب بھی کوئی مسودہ پیش کیا جاتا ہے جب تک اس کی ایفیکٹیونیس اس کی تب پتہ چلتا ہے جب کہ اس کا ہم پریکٹیکلی امپیکٹ دیتے ہیں. ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب شروع دن سے یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ یہ ایک آمر کا لایا ہوا مسودہ ہے اور یہ انتقامی طور پہ استعمال ہوگا اپوزیشن کے خلاف، اور ان کے ویژن کی میں داد دیتی ہوں اور سب اس کے گواہ ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے وہ اپوزیشن. جناب اسپیکر، ہر قانون کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں، اور یہاں پہ اس قانون کو ہم نے بہت ہی غلط طریقے سے اس کا استعمال دیکھا. ہم چاہتے تھے کہ یہ قانون سرے سے ختم ہی کر دیا جائے، لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو کہ اس وقت قومی حکومت بنائے ہوئے ہیں ان کی مشاورت سے اس میں ترامیم کی گئی ہیں. تو ہم ایٹ دا میکسیمم تو ختم کرنے کے بارے میں ہماری رائے تھی، لیکن ایٹ دا منیمم ترامیم کے حد پہ ہم نے اس میں ترامیم دی ہیں. آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ نیب کے قوانین کو پچھلی حکومت نے، جو کہ عمران خان نیازی کی حکومت تھی، جو کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے شخصی بنیاد پہ اس قانون کا جس طرح استعمال کیا گیا، جس طرح ایک شخصیت کو مد نظر رکھ کے آرڈیننس پہ آرڈیننس لے کے آئے. کوئی بھی قانون جب بنتا ہے تو اس میں ہی شی کسی کا ذکر نہیں ہوتا، وہ قانون ہوتا ہے، وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے اور سب کے لیے برابر ہوتا ہے. تو ان تضادات کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی اس میں ترامیم دی ہیں جو کہ یہاں پہ اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. یہ میری جماعت کا موقف تھا جو کہ پیش کرنا انتہائی ضروری میں نے سمجھا ہے. شکریہ جناب. منسٹر فار پلیز پیش کیجیے. سر, I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 5, the following new Clause 5A shall be inserted, namely 5A, amendment of Section 7 Ordinance Roman 18 of 1999. In the ordinance in Section 7, in subsection A for the word President, the word federal government shall be substituted. Thank you, sir. Minister for Law and Justice, do you oppose it? سر جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میں نے ایگزامن کیا تھا کیونکہ ایک انہوں نے سبسٹیٹیوشن ساروں نے بیٹھ کے شاید یہ امینڈمنٹس دیکھی ہیں. صدر سے وفاقی حکومت کو یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو جانے سے پارلیمانی نظام جمہوریت کی جو روح ہے سر اس کے یہ عین مطابق ہے. Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 5A stands part of the bill.
Clause 6. There is an amendment in Clause 6 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Ms. Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Shiza? Okay. Ms. Shiza Fatma to move. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 6A, after paragraph 1, the following new paragraph shall be inserted, namely 1A. In subsection A for the clause 3, the following shall be substituted, namely 3. The Prosecutor General Accountability shall hold office for a non-extendable term of 3 years. B. In subsection A in clause 5 for the words President of Pakistan, the words Federal Government shall be substituted, and C. The existing paragraph 2 shall be omitted. Okay. जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस डू यू अपोज इट? नहीं सर, जैसे पहले अर्ज किया है, फेडरल गवर्नमेंट की सब्स्टिट्यूशन है और एक्सटेंडेबल हमने पहले भी कहा नहीं होना चाहिए. आई सपोर्ट इट. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted, and clause 6 as amended stand part of the bill. Clause 7 amendment. There is an amendment in clause 7 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee for Clause 7, the following shall be substituted, namely 7. Substitution of Section 9, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance for Section 9, the following shall be substituted, namely corruption and corrupt practices. 9. Corruption and corrupt practices. A. A holder of a public office or any other person is said to commit or to have committed the offence of corruption and corrupt practices. 1. If he accepts or obtains from any person or offers any gratification directly or indirectly other than legal remuneration as a motive or reward, such as is specified in Section 161 of the Pakistan Penal Code, for doing or for forbearing to do any official act, or for showing or forbearing to show in the exercise of his official functions favor or disfavor to any person, or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person. Or 2. If he accepts or obtains or offers any valuable thing without consideration, or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been or likely to be concerned in any proceedings or business transacted or about to be transacted by him, or having any connection with his official functions, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned. Or 3. If he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use or for the use of any other person any property entrusted to him or under his control, or willfully allows any other person so to do. Or 4. If he by corrupt, dishonest or illegal means obtains or seeks to obtain for himself or for his spouse or dependents or any other person any property, valuable things or pecuniary advantage. Or 5. If he or any of his dependents or other benamidars through corrupt and dishonest means owns, possesses or acquires rights
or title in assets substantially disproportionate to his known source of income, which he cannot reasonably account for. Explanation 1. The valuation of immovable property shall be reckoned on the date of purchase, either according to the actual price shown in the relevant title documents or the applicable rates prescribed by district collector or the Federal Board of Revenue, whichever is higher. No evidence in contrary to the latter shall be admissible. Explanation 2. For the purpose of calculation of movable assets, the sum total of credit entries of bank account shall not be treated as an asset. Bank balance of an account on the date of initiation of inquiry may be treated as a movable asset. A banking transaction shall not be treated as an asset unless there is evidence of creation of corresponding asset through that transaction. 6. If he intentionally misuses his authority by disregarding law so as to gain any monetary benefit or favor for himself or any other person related to him or on his behalf. Explanation 1. That an act done in good faith and in discharge of duties and performance of official functions shall not constitute an offence under this clause. Explanation 2. That nothing shall be an offence of misuse of authority unless it is proved through material evidence that the holder of public office has gained any monetary benefit or asset from the person in whose favor the act of misuse of authority has been rendered. Explanation 3. That the authority of the holder of a public office shall be clearly specified as per the applicable government rules and regulations. 7. Omitted. 8. If he commits an offence of willful default, or 9. If he commits the offence of cheating as defined in section 415 of Pakistan Penal Code 1860 and thereby dishonestly induces members of public at large to deliver any property including money or valuable security to any person, provided that nothing shall be an offence under clause 9 unless it is established that there was an intention of cheating at the time of initiation of a transaction. Explanation. The civil and commercial disputes between parties shall not be triable under provisions of this ordinance. Illustration 1. A runs a Ponzi scheme and gives profit to its investors with intent to allure public. A is said to have committed cheating. Illustration 2. A receives investments in a lawful business and continued to pay agreed profits to the investor. Later, the business runs into losses and a default on his obligation. A has not committed cheating. 10. If he commits the offence of criminal breach of trust as defined in section 405 of Pakistan Penal Code 1860 with regard to any property including money or valuable security entrusted to him by members of the public at large. 11. If he in his capacity as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits criminal breach of trust as provided in section 409 of Pakistan Penal Code 1860 in respect of property entrusted to him or over which he has dominion. And 12. If he aids, assists, abets, attempts or acts in conspiracy with a person or a holder of public office accused of an offence as provided in clauses 1 to 11. B. Subject to the provisions contained in section 439, 496, 497, 498 and 498A of the Code, no court other than the court established under this ordinance shall have powers to grant bail or order release of the accused. C. If after completing the investigation of an offence against a holder of public office or any other person, the chairman NAB is satisfied that no prima facie case is made out against him and the case may be closed, the chairman NAB shall refer the matter to the court for approval and for the release of the accused, if in custody. D. The closure of an inquiry or investigation shall be communicated to the accused, and such inquiry and investigation shall not be reopened without prior permission of the court. Minister of Law and Justice, do you oppose it? Sir, I must appreciate the young parliamentarian. उन्होंने बड़ी मेहनत करके और मेरे ख्याल में जो ये कोर्ट डिसीजंस आए हैं जो मैं बात कर रहा था कि सिंपली अथॉरिटी की एक्सरसाइज करते हुए गलती करने पे जेल में ना डालें जब तक करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की एविडेंस ना हो, और जो असासों की बढ़ोतरी और कमी में उस वक्त तक जुर्म नहीं होगा जब तक कि वो करप्ट प्रैक्टिस के साथ ना मिले। ये वो सारे अदालती फैसले थे, मैं रात एग्जामिन कर रहा था। वी मस्ट अप्रिशिएट द मूवर कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये तैयार की है। वी डोंट अपोज इट। Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently
the amendment is adopted and clause 7 as amended stands part of the bill. Insertion of new clause 7A. There is an amendment for insertion of new clause 7A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 7, the following new clause shall be inserted, namely 7A, amendment of section 10, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in section 10A, in subsection A for the figure 14, the word 14 shall be substituted. B, in subsection A for full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the convict shall be entitled to benefit under section 382 BOF the code, and C, subsection D shall be omitted. G, Minister for Law and Justice, do you oppose it? Sir, I don't oppose it, जी. It's quite reasonable, जी. और ये भी उसी हवाले से उसी तनाज़र में है जो पहले मैंने अर्ज़ किया था. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 7A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 7B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja, Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 7A as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 7B, omission of section 14 Ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance section 14 shall be omitted. Thank you. No, sir, I don't Minister oppose for it. Law and Justice, do you oppose I it? don't oppose it. ये जो इन्होंने मिलके कोई amendment सुनाई है, सर, उस scheme में fit in होता है. Don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 7B stands part of the bill. There is an amendment in clause 9 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. नहीं फिर पहले बताया करें, अभी उन्हीं को करने दें. Okay, Sayyid Hussain Tariq साहब. हाँ भले उनको दे दें सर. It's not an issue. Thank you, sir. Sayyid Hussain Tariq साहब का माइक खोले, please. Thank you, move sir. the amendment. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee in clause 9 for the proposed section 16, the following shall be substituted, namely 16, case management and trial of offences notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force. An accused shall be prosecuted for an offence under this ordinance in the court established under this ordinance, and the case shall be disposed of within 1 year. B, the court shall sit
at such place or places as the federal government may by order specify in this behalf. C. Where more courts than one have been established at a place, the Chief Justice of the High Court of the province concerned shall designate a judge of any such court to be an administrative judge, and a case triable under this ordinance shall be filed before the court of the administrative judge, who may either try the case himself or assign it for trial by any other court established at that place at any time prior to the framing of the charge. D. In respect of a case assigned to a court under subsection C, all orders made or proceedings taken before the assignment shall be deemed to have been made or taken by the court to which the case has been assigned. E. Notwithstanding anything contained in this section, if in respect of any case relating to an offence triable under this ordinance, the Chairman NAB, having regard to the facts and circumstances of the case, may file a reference before any court established anywhere in Pakistan, and such court shall have the jurisdiction to try the same. Minister for Law and Justice, do you oppose it? नहीं सर, ये फेयर इनाफ है जी. इसमें एक तो वो एक नॉर्मली ख़त्म की गई सर. 30 दिन था कानून में, मैंने देखा है. कोर्ट्स भी कहती थी कि आज तक सर जब से नैब बना 30 दिन में कोई रेफरेंस जो है कंप्लीट नहीं हुआ. 1 साल रीजनेबल टाइम है ताकि कानून से मजाक ना किया जाए, और जो दो बाकी तरमीम है वी सपोर्ट इट. इस क्लॉज को. Now I put the amendment as moved by Mr. Syed Hussain Tariq Sahab to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 9 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Sayyid Hussain Tariq to move the amendment. Thank you, sir. Thank you very much once again. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after Clause 9, the following new Clause 9A shall be inserted, namely 9A, Amendment of Section 18, Ordinance 18 of 1999. In the Ordinance in Section 18A, in subsection C, for the expression or investigation, the expression, if after completion of inquiry the allegations of commission of an offence under this ordinance are substantiated with material evidence, the matter shall be converted into investigation, provided that the report of the inquiry shall be provided to the accused. B. In subsection D, the letters NAB at the end shall be omitted. C. Subsection E shall be omitted, sir. D. In subsection F, for the words expeditiously as may be practical and feasible, the words within 6 months shall be substituted, sir. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी सर, मैंने देखा है, ये फिर बड़ी जायज़ बात है. सर, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं था, और साल हा साल लोगों को उस चुंगल में फंसा के उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था. नैब ने 4-4 साल भी इंक्वायरीज की, इन्वेस्टिगेशंस बुलाया भेज दिया, बुलाया भेज दिया. इस कानून के ज़रिए 6 माह की हद मुकर्रर कर दी गई है कि आपने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 6 माह में मुकम्मल करनी है, ताकि किसी मासूम शख्स पे ये तलवार जो indefinitely ना लटक सके. I support this, sir. Thank you. Now I put the amendment as moved by Sayyid Hussain Tariq to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9B
standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Husnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया सर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतिसाब तरमीम दोम बिल 2021 में हस्ब बाला शामिल करदा शिक 9 अलिफ के बाद हस्ब झेल नई शिक 9 बे शामिल कर दी जाएगी, यानी 9 बे ऑर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 21 की तरमीम ऑर्डिनेंस में दफ़ा 21 में शिक दाल में नीम शरह की बाद लफ्ज़ और का इजाफा कर दिया जाएगा और इसके बाद शिक जे हज़फ कर दी जाएगी। शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? जनाब स्पीकर, आज मुझे अपनी उर्दू से कम इल्मी का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ है। अगर तो यही सही तर्जुमा है जो अंग्रेजी में मैंने पढ़ा है, डोंट अपोज इट। Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9b stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9c standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Husnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतिसाब तरमीम दोम बिल 2021 में हस्ब बाला शामिल करदा शिक 9 बी के बाद हस्ब झेल नई शिक शामिल कर दी जाएगी, यानी 9 जीम ऑर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 23 का हज़फ करना, ऑर्डिनेंस में दफ़ा 23 को हज़फ कर दिया जाएगा। शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? नो सर, आई डोंट अपोज इट। और ये सर जरा आसान भी थी उर्दू। Okay. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9c stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9d standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Husnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move the clause 9D, amendment in 9D, that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after clause 9C as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9D, substitution of the section 24 ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance for section 24, the following shall be substituted, namely 24, arrest. A, the chairman NAB may issue warrant of arrest during the course of investigation under this ordinance if, number 1, Roman 1, the accused is intentionally or willfully not joining the investigation after repeated notices. Roman 2, the accused is attempting to abscond. The Roman 3, there are sufficient grounds for the accused would tamper with the prosecution evidence. Or Roman 4, there is credible information regarding repetition or continuation of offences under this ordinance. B,
if the chairman NAB or an officer of the NAB duly authorized by him decides to refer the case of the court for such a reference along with report of investigation, officer shall contain the substance of the offence or offences as the case may be alleged to have been committed by the accused, and a copy of such reference to which the case has been sent to try the accused, and another copy shall be delivered to the accused. C. The provisions of subsection A shall also apply to cases which have already been referred to the court. D. Notwithstanding anything contained in the code where the holder of the public office or any other as may be informed him to the grounds and substance on the basis of which he has been arrested, and produce him before the court within a period of 24 hours of arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court, and such person shall, having regard to the fact, the circumstances of the case, be liable to be detained in the custody of the NAB, for the purpose of inquiry and investigations for a period not exceeding 14 days. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? एग्जामन करके ही आज जो शुरू में थोड़ा सा बयान दिया था कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुई, उनमें अरेस्ट, डिटेंशन और रिमांड था। तो हमारे इन साथियों ने बड़ी मेहनत के साथ ये जो अमेंडमेंट तैयार की है। रिमांड की मुद्दत 90 दिन से 14 रोज़ कर दी गई, जो कि पूरे पाकिस्तान में दीगर जराइम के लिए है और संगीन तरीन जराइम के लिए भी 14 दिन है। इसी तरह सर इसमें उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि जो अरेस्ट के लिए ग्राउंड्स क्या होंगी, कि कब अरेस्ट करना ज़रूरी है। ये अदालत उस्मा ने 7 रुकनी और 5 रुकनी 2 जजमेंट्स दी, और उन्होंने कहा हर केस में ये शर्त नहीं समझ लेना चाहिए कि इधर केस हुआ उधर गिरफ्तारी हो जाए। तो ये वो सेफ गार्ड्स हैं जो आईने पाकिस्तान देता है, जो अदालतों ने दिए थे। तो आई सपोर्ट जी। Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those जी असलम बुतानी साहब, आप अपने माइक पे जाएं। सर जो सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? वो तो फिर नैब कहेगी हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं। तो हमें, मैं मिनिस्टर साहब से कहता हूँ कि सफिशिएंट ग्राउंड्स को एलैबोरेट करें कि जी क्या है ना सफिशिएंट ग्राउंड्स ना जी। मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, विल यू एक्सप्लेन इट? करें सर इसकी। मैंने सर सुबह इनके साथ बैठ के ये बिल्कुल एग्जामिन किया। सफिशिएंट ग्राउंड्स जो बुतानी साहब बहुत सारी केसेस में बेतहाशा मुकदमात में और कवानीन में बयान की गई हैं, वो चीज़ सफिशिएंट ग्राउंड्स में आएगी, जिसको साबित करने के लिए कॉमन सेंस के साथ जो आप बात करें। कोई एक मिसाल मसलन ले लेते हैं, वो कहते हैं जी ये तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहा। अब इसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स ये हैं कि आप ये साबित करें कि हमने नोटिस दिया, फिर ये साबित करें कि नोटिस इस तक पहुंचा, फिर ये साबित करें कि नोटिस वसूल करने के बावजूद इसने तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। ऑर्डर इन द हाउस। ये सफिशिएंट ग्राउंड्स है सर। ये मैंने एग्जामिन किया और उसके बाद सर नहीं होगा इंशाल्लाह। सर देखें मिसयूज, सर जिन्होंने मतलब निकालने होते हैं वो तो आसमानी सहीफों से भी निकाल लेते। नहीं सर, ये आइन के मुनाफी कोई चीज़ हम नहीं डाल सकते कानून में। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इख्तियार है कि वो मुनासिब अप्रोप्रिएट केसेस में गिरफ्तार करे। मैंने देखा है मूवर्स ने बड़ी मेहनत की, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रीसेंट जजमेंट एक गुलाम हुसैन केस है 7 जजेस मेंबर का, उसमें उन्होंने कहा कि हर केस में ना गिरफ्तार करें और इसको इस इख्तियार को रन ऑफ मिल केसेस में नहीं लेना चाहिए। तो ये उसके ऐन मुताबिक। थैंक यू। The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9D stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9E standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja,
Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 9D as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9E, amendment of section 25 Ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance in section 25 in subsection B for full stop at the end a colon shall be substituted, and thereafter the proviso shall be added, namely provided that the statement or witness of any accused entering into plea bargain or voluntarily return shall not prejudice case of any other accused. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? सर ये एक अच्छी तजवीज़ है और इस पे CRPC का जो कानून है हमारा वो भी बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है अदालती फैसले। सर होता ये है कि ये जो प्ली बारगेन और वॉलंटरी रिटर्न में लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाया, उसमें से एक बंदे को लालच दिया कि आप वादा माफ बन जाओ, उसको घर भेज दिया और उसकी शहादत की बुनियाद पे बाकी सबको पकड़ के बिठा लिया। ज़ाब्ता फौजदारी की जो कानून है वो कुछ फ़र्क है, उसका उसके दूसरे के केस पे फ़र्क नहीं आता और इसी वजह से इसको इन कॉन्सोनेंस विद दोज लॉज किया गया है। मैंने एग्जामिन किया सर, we don't oppose it. Thank you. Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9E stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9F. Standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mohtarama Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after clause 9E as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9F, amendment of section 26 Ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance in section 26 for subsections A and B, the following shall be substituted, namely 26, tender of pardon, notwithstanding anything contained in the code at any stage of inquiry, investigation or trial, the chairman may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any offense, tender a full or conditional pardon to such a person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge based on material relating to the said offense, including the names of the persons involved therein, whether a principals or abettors or otherwise, provided that such person shall stand disqualified for a period of 5 years to be reckoned from the date of the termination of the trial for seeking or from being elected, chosen, appointed or nominated as a member or representative of any public body or any statutory or local authority or in service of Pakistan or of any province. B, every person accepting a tender of pardon under subsection A shall be examined by a magistrate in the presence of the accused, who shall be given an opportunity of cross-examining the person, and the person shall also be examined as a witness in the subsequent trial. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it?
जी ठीक है सर, ये वाकई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को देखा जाए तो उसके मुताबिक ठीक है। अगर आप जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 62F में और उसमें जो दिए गए हैं सारे जो डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड्स हैं उनके मुताबिक भी है, और दूसरा ये वैसे भी सर गारंटी करता है कि जो टेंडर ऑफ पार्डन के हवाले से बाकी राजुल वक्त कवानीन हैं उनसे ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। आई डोंट अपोज इट सर। Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9F stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9G standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khwaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 9F as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9G, substitution of a Section 28 Ordinance 18 Roman of 1999 in the Ordinance for Section 28. The following shall be substituted, namely 28. Appointment of officers and staff in the National Accountability Bureau. A. The National Accountability Bureau may in such manner and on such terms and conditions of service, efficiency, discipline and conduct, etc. as may be prescribed by rules, appoint such officers and staff as may be considered necessary for the efficient performance of its functions. B. The National Accountability Bureau may appoint advisors, consultants and experts on payment of such fee or remuneration as may be prescribed by rules to perform its functions and exercise its power under this ordinance. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose ठीक है it? सर, उनकी इंटरनल जो वर्किंग है उसकी एफिशिएंसी के लिए है। देखें सर, ये we don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9G stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 10A standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khwaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 10, the following new clause shall be inserted, namely amendment in Section 32, 10A amendment of Section 32 Ordinance 28 of 1999. In the ordinance in Section 32, subclause A, in subsection A for the word 10, the word 30 shall be substituted, and clause B, in subsection B for the expression and shall be disposed of within 30 days of the filing of the appeal. The expression, the provisions contained in section 426 of the code shall apply mutus mutandis in case of an appeal filed against order of conviction. Minister for Law and Justice, do you oppose it? मेरे ख्याल में एक थोड़ा वो पढ़ने में it is मुश्ताक साहब 18 है जी, ऑर्डिनेंस आ गया जी ऊपर, ये 10A में 18 वो 28 पढ़ा गया था, ये ठीक है, 18 है, इसे 18 पढ़ा गया अगर तो 18 की हम जाहिर है उसी में अमेंडमेंट आ रही है। ये मैंने देखा है सर, इसमें पहले हाई कोर्ट में अपील 10 रोज के अंदर फाइल करना होती थी सर। जो कोई बंदा पाबंद सलासल है उसके ख़ानदान के लिए वकील अरेंज करना,
کاغذات پورے کرنا ٹائم بہت تھوڑا تھا، اسے 30 دن کیا گیا ہے، جو کہ بہت سارے مقدمات جو کہ ایون عمر قید کے سزائے موت کے متعلق ہیں ان میں بھی 30 دن ہے۔ اور دوسرا، ضمانت کا ہائی کورٹ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سزا اگر سمجھے ہائی کورٹ کہ وہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق نہیں ہے تو پینڈنگ اپیل وہ باقی جس طرح پورے ملک کے قیدیوں کو یہ سہولت ہے کہ ان کی سزا معطل کر سکتی ہے، معطلی کی پاورز دی گئی ہیں، میرے خیال میں یہ قرینِ انصاف ہے۔ آرٹیکل 25 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے سب شہریوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کریں، وی ڈونٹ اپوز اٹ۔ Thank you. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 10A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 10B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Amenez. Now I call upon Mr. Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. شکریہ جناب اسپیکر۔ میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں قومی احتساب ترمیمی دوم بل 2021 میں بالا شامل کردہ شق 10 الف کے بعد حسب ذیل نئی شق شامل کر دی جائے گی، یعنی 10 بے آرڈیننس نمبر 18 بابت 1999 دفعہ 33 دال کی ترمیم آرڈیننس میں دفعہ 33 میں دال میں لفظ صدر کو الفاظ قومی اسمبلی اور سینٹ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ Minister for Law and Justice, do you oppose it? جی، پہلے قانون میں جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ صدر مملکت کو پیش کرتے ہیں، اور فاضل اراکین یہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ سینٹ اور قومی اسمبلی کو پیش کی جائے جو کہ سب سے بڑے منتخب مقتدر ادارے ہیں۔ میرے خیال میں اس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے بشمول حکومت کے۔ No, I put the amendment as moved by Mr. Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 10B stands part of the bill. There is an amendment in clause 11 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Amenez. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 11, for the proposed Section 33F, the following shall be substituted, namely 33F, restriction on issuance of public statements. No official of NAB in any capacity shall make any statement in public or to the media regarding persons involved in any inquiry or investigation conducted by NAB until a reference has been filed against such person. Ji, Minister for Law and Justice, do you oppose it? جناب اسپیکر، آج فاضل رکن قومی اسمبلی نے واقعی کچھ بڑی ہارٹننگ اور دل کے قریب امینڈمنٹ سجیسٹ کی ہیں۔ یہ سر وہی بات ہے کہ آپ اگر کسی کی کردار کشی کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے تو وہ کہاں سے سند لے گا کہ میرے خلاف۔ سر، دوران انکوائری اور انویسٹیگیشن یہ وتیرہ رہا ہے نیب کا کہ ان کے ترجمان اخباری بیانات اور الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ الزامات ہیں اور اس کے بارے میں اب یہ تفتیش ہو گئی ہے۔ قانون میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کسی شخص کے آئینی حقوق کے اوپر زد آئے اور اس کی شہرت کو داغدار کر دیا جائے اور 2 ماہ 3 ماہ بعد کہہ دیا جائے کہ جی ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا، یہ بے گناہ ہے، تو انکوائری بند کر دی جائے۔ یہ ایک اچھی تجویز ہے، وی ڈونٹ اپوز اٹ۔ Thank you. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes.
All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted, and clause 11 as amended stands part of the bill. There is an amendment for addition of a new clause 12 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee after Clause 11, the following new clause shall be added, namely, insertion of Section 33G, Ordinance of 1999. In the ordinance after Section 33F, substituted as aforesaid, the following new section shall be inserted, namely, 33G, punishment for making public statements. Whoever contravenes the provision of Section 33F shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year, but shall not be less than 1 month, and with a fine of 1 million rupee. Minister for Law and Justice, do you oppose it? ठीक है सर, ये जो मिसयूज होता है पार्स का और उस हवाले से ज्यादतियां की जाती हैं, उस पर एक चेक है इस क्लॉज में. आई डोंट अपोज इट जी. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted, and new clause 12 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 13 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर. मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीम दोम बिल 2021 हस्ब बाला इजाफा शुदा शिक 21 के बाद अज़ेल नई शिक का इजाफा कर दिया जाएगा, यानी आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 34 के तहत आर्डिनेंस में ज़िलई दफ़ा 34 अस्ब झेल से तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कवायद वाज़े करने के इख्तियार वफाकी हुकूमत एक्ट आज़ा के मकसद के उसूल के लिए सरकारी जरीदे में एक अलामिया के ज़रिए कवायद वाज़े कर सकती है. शुक्रिया. Now, जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, डू यू अपोज इट? जी सर, ये रूल मेकिंग के लिए फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात के बारे में है. आई डोंट अपोज इट जी. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted, and new clause 13 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 14 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Mr. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Sayyid Hussain Tariq to move the amendment. Thank you, sir. Once again, thank you very much, sir. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after Clause 13, as added above, the following new clause shall be added, namely, 14, Amendment of Section 36, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in Section 36, for full stop at the end, a colon should be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that if the accused has been acquitted by the court on the grounds that the case was initiated with malified intentions or based on false or fabricated evidence,
the person responsible shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to a fine, sir. जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। जी सर, मैंने एग्जामिन किया था जी, ये कई और कवानीन में भी है कि जो वैक्शेस और जो गलत केसेस बनाए जाते हैं और अगर अदालत कहे कि ये मुकदमा जो है बदनीति की बुनियाद पर तैयार किया गया और उस शख्स को जेल में रखा, उसका ट्रायल किया गया, तो खाली बरीयत से क्या बेहतर नहीं है कि जिसने ये सारा कुछ किया है वो भी कुछ ना कुछ इसको फेस करे। और हमारे बहुत सारे दीगर लॉज के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है, पीपीसी में भी है, ये एंटी नारकोटिक्स में भी है, बहुत सारे केसेस में होता है। तो आई सपोर्ट इट। ये एक अच्छा चेक होगा कि लोगों को गलत केसेस में अपनी अना की तस्कीन के लिए मुलव्वस नहीं किया जाएगा। Now I put the amendment as moved by Mr. Sayyid Hussain Tariq to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 14 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 15 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. Honorable Speaker, I wish that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee after Clause 14, as added above, the following new clause shall be added. Amendment of Section 37 of 1999. In the ordinance in Section 37 of the word President, the words Federal Government shall be substituted. Minister of Law and Justice, do you oppose it? जी सर, ये इन मूवर्स का मैंने देखा है सर, इनकी ये उसी स्कीम में फिट इन होती है कि फेडरल गवर्नमेंट को पूरी स्कीम ऑफ लॉ में रखा गया है कि रूल मेकिंग के हवाले से जो रिपोर्ट्स जानी है, जो बाकी काफ़ी सारे मामलात हैं, सब्स्टिट्यूशन उसी की कंटिन्यूएशन है। No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is... I don't oppose it, जी. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 15 stands part of the bill. Clause 1, Preamble and Short Title. There is an amendment in Clause 1 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। The last, it was actually clause 1, लेकिन अब आखिर में इसको हम पढ़ रहे हैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और अपने तमाम साथियों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन तरामीम को यकीनी बनाया और अपनी इनपुट्स जो हैं तमाम मेंबरान ने बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद जो हैं वो पेश की और इस ऐवान का भी ममनून हूँ तमाम मेंबरान का जिन्होंने उनको मंजूर किया। जनाब स्पीकर, in clause 1, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in clause 1, for the subclause 2, the following shall be substituted and shall always be deemed to have been substituted, namely, this act shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on and from commencement of the National Accountability Ordinance 1999. Minister for Law and Justice, do you oppose it? ठीक है सर, I support it, जी. No opposition. No. I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is
that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted, and Clause 1, Preamble and short title as amended stands part of the bill. Shiza Fatma Khaja. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in serial number 17, Clause 9F, Section 26, there was a typo that I'd like to correct now. It reads... Can you read it, please? Yes, please. Section 26, Tender of Pardon. A, notwithstanding anything contained in the code at Proviso padhe iska. Sirf provide. ठीक है. उसमें ही error है. Provided that such person shall stand disqualified for a period of 10 years, not 5 years. जी, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस मूवर्स ने इसे अगर डिलिबरेट करके इस तरह से पेश की थी और ये टाइपो कहते हैं इस ऐवान की नज़र में अगर मूवर की जो असल रूह थी इसको बनाने की उसमें 10 है तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन जी इसको अगर पढ़ा जाए 10 पढ़ा जाए हमें कोई एतराज़ नहीं. ओके, स्टैंड्स करेक्टेड. प्लीज करेक्ट इट. Item number 9. Senator Azam Nazir Tarad, Minister for Law and Justice, to move item number 9. Sir, I wish to move the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021 be passed. Now, I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021 be passed. All those in favor of motion may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. Minister for Parliamentary Affairs, शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. जावेद अब्बासी साहब. जी बहुत शुक्रिया. मेरी गुजारिश है स्पीकर साहब के अदम एतमाद के दौरान जो हमारा असेंबली का स्टाफ है इन्होंने बहुत मेहनत भी की है और रात देर तक ये इजलास की कार्रवाई को चलाते रहे हैं और हमारे साथ 12-1 बजे तक रहे हैं. तो मेरी गुजारिश है कि इनको 1 माह का बोनस दिया जाए. Approved. Thank you. Honorable Prime Minister Saab. Thank you very much, Mr. Speaker. जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त अनायत फरमाया. अभी जो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने Order in the House, please. The leader of the House is speaking, and please आप अपनी अपनी chairs पे अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें. Thank you. जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब. 10 अप्रैल 2022 एक तारीख साज दिन था जब पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में आइन और कानून की रूह के मुताबिक अदम एतमाद की करारदाद कामयाब हुई और आइन के मुताबिक इस ऐवान की मंशा और वोटों के मुताबिक एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई. ना
دیواریں پلانگی گئیں اور نہ ہی کوئی گرفتاریاں ہوئیں، اور پاکستان اور یہ ایوان اور آپ کی جو عزت اور توقیر ہے اس میں اضافہ ہوا۔ جناب اسپیکر، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس معزز ایوان جو کہ تمام اداروں کی ماں ہے، تمام ادارے اسی پارلیمنٹ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا، کیا میں بڑے ادب سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس معزز ایوان کے تمام ممبران سے آئل کے دونوں طرف کہ کیا کسی جتھے کو یا کسی جماعت کو ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے اور آئین کو تہ و بالا کرے؟ جناب اسپیکر، یہ ہماری حکومت جو 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تھا، دو ہمارے سامنے جو متحدہ جو پارٹیاں جو اس کا حصہ ہیں، دو ہمارے سامنے اہداف تھے۔ ایک شفاف طریقے سے آئندہ الیکشن ہو، جس کا آج یہاں پر بل پیش کیا گیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ہاؤس کو کہ انہوں نے آج یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھتی ہے، اور اس کے لیے تمام میں قائدین اور ممبران کا نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں آج ان کے اوپر آپ نے بحث کروائی۔ اور دوسرا جناب اسپیکر ہدف یہ تھا اور ہے کہ ہم جو ڈوبتی ہوئی ہماری معیشت ہے، جو ہچکولے کھا رہی ہے، اس کو ہم سب مل کر اس کو ہم شبانہ روز محنت کر کے ہم اس کو کنارے پر لگائیں۔ یہ کام ایک انتہائی مشکل کام ہے، جان جوکوں کا کام ہے، لیکن جناب اسپیکر دنیا کی تاریخ، عصر حاضر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، پکار پکار کر ہمیں بتاتی ہے کہ جب حالات بہت مشکل ہوں اور بہت بڑے چیلنجز ہوں تو پھر اتنی قوت اور محنت سے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر حالات کا رخ بدل جاتا ہے اور حالات بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہمیں قرآن کریم اس کا سبق دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ہیں وہ دو اہداف جس کے لیے میں اور یہ ہماری معزز ٹیم کے ممبران جس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ تو کیا جناب اسپیکر ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے؟ کیا پھر دوبارہ دھرنوں کی گنجائش ہے؟ میں آپ کو 2014 میں لیے چلتا ہوں جناب اسپیکر اس معزز ایوان کو کہ جب یہاں پر ڈی چوک میں دھرنے ہو رہے تھے
اور جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے دیواروں پر میلے کپڑے وہاں پر رکھے گئے تھے اور جناب اسپیکر قبریں کھودی گئی تھی، قبریں کھودی گئی تھی اور عمران نیازی گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس وقت کے وزیر اعظم کا گلا پکڑ کے لاؤ اور ان کو یہاں پر لے کے آؤ. اور جناب اسپیکر رات کے اندھیرے میں ڈنڈے اور سوٹوں سے چل پڑے اور کہا کہ پارلیمان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر دیا. جناب اسپیکر وہ دل خراش مناظر آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا. چین کے صدر ہمارے پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین ہمارا دوست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم 22 کروڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین شمار ہوتا ہے. ہمارے دوسرے اسلامی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں. تو چین کے صدر تشریف لا رہے تھے اور چینی سفیر جو اس وقت یہاں پر تھے انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے صدر آ رہے ہیں اور آپ کے دوست آ رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر دے جگہ. عمران نیازی نے صاف انکار کر دیا. ہٹ درمی ضد، کیا خالی وہ ہٹ درمی اور ضد تھی؟ نہیں، وہ سازش تھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف، غریب آدمی کے خلاف، ایک بیوہ کے خلاف، بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے خلاف، خوشحالی اور ترقی کے خلاف. وہ ایک سازش تھی جناب اسپیکر. اور اس طرح وہ دورہ مؤخر ہو گیا اور پھر 7 مہینے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اپریل 2015 میں، اور جو معاہدے ستمبر 2014 میں جن کے اوپر دستخط ہونے تھے وہ 7 مہینے مؤخر ہو گئے. اس لیے کل جب میں کروٹ میں تھا جو 720 میگا واٹ کا پن بجلی کا منصوبہ ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ خود اس کے منسٹر رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں. تو کل وہاں پر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ منصوبہ یہ 2014 میں یہ دستخط ہو جاتے چینی صدر اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تو یہ منصوبہ 1 سال پہلے مکمل ہو جاتا اور 700 میگا واٹ بجلی اس قوم کو ملتی، سستی بجلی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کل چینی کمپنی کے چیئرمین نے میری درخواست پر یہ کہا، میں نے کہا کہ جب تک سی او ڈی، آپ جانتے ہیں کہ سی او ڈی کے کیا معنی ہیں کہ کمرشلی آپریٹڈ ڈیٹ، تب تک جب تک یہ بجلی کی ترسیل آپ دیں گے، آپ وہ جو بھی نرخ ہیں آپ نہ لیں، ہمیں یہ بجلی آپ اس وقت تک مفت دیں. جناب اسپیکر کل انہوں نے وعدہ کر لیا اور 4 ارب روپے اس قومی خزانے میں، وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں جن کو خالی خزانہ ملا ہے. 4 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا. اور 4 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 ارب روپے کا کوئی کینسر کا ہسپتال بنا لیں، کوئی 4 یونیورسٹیاں بنا لیں، یا پھر بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں آپ وہاں پر سولر کا کوئی پلانٹ لگا لیں، یا پھر آپ غریب اور محتاجوں کے لیے آپ ان کی دوائی اور علاج کا انتظام کرا لیں. جناب اسپیکر یہ قوم اس وقت بہت دکھی قوم ہے. اس قوم کے جسم پر بہت گہرے زخم لگ چکے ہیں. پچھلے 3.5 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. میں نام نہیں لینا چاہتا. میرے ساتھ کل جو مسافر جو سفر کر رہے تھے آنریبل یہ منسٹر اپنا ایس این اقبال صاحب تھے اور ہمارے انجینئر صاحب تھے وہ یہاں پر موجود خرم دستگیر. ان کو ایک شخص نے کہا، وہ جملہ کہا، مجھے بخدا گو کہ ہماری وہ سیاسی مخالفت ہے، سیاسی مخالفت ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی سے. اس نے کہا کہ اس دور میں بہت وقت ضائع ہوا. میرا دل پسیج گیا. ایک بطور پاکستانی کے مجھے بے پناہ شرم آئی
کہ کیا آج ہمیں یہ بھی تانا سننا پڑ رہا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ پاکستان کے مربی اور پاکستان کے دوست ہیں. جناب اسپیکر, یقین کریں کہ قوموں کی زندگیوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں, لیکن اس طرح کی تانا زنی کہ پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا اور وقت ضائع ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے. لاکھوں مسلمانوں نے جو اس ملک کے لیے شہادت دی, پاکستان کے لیے, ان کی روحوں کو دکھ دینے کے مترادف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ سب مل کر یہاں پر جو میرے اپنا بیٹھے ہیں, ہمارے محترم اس طرف بیٹھے ہیں, پیچھے بیٹھے ہیں, مل کر جب اس کشتی کو دوبارہ کنارے پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ دھرنے ہو گئے اور پھر جلاؤ اور گھراؤ کی تحریک کا پیغام دیا گیا اور کھلے عام کہا گیا کہ میں ہر طور دی چوک پہنچوں گا. جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح جو شخص 3.5 سال گالی گلوچ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا, دن رات وہ اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہنا اور پھر گلوں کو اور گلدستوں کو اس کو مسمار کر دیا, اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جی, اس کو بے جان کر دیا, اس کو مسل دیا اور آج پھر دوبارہ اسی وہی 2014 کی جو انتہائی دل خراش واقعات کی اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ ہو رہی یاد اس کی. جناب اسپیکر, یہ تاریخ کو اگر دوبارہ دہرانے دیا گیا تو پھر ہم پھر ہاتھ رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بچے گا. بڑا مشہور ہے وہ, اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے, جناب اسپیکر, جب کل ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, کیا ہم میں سے کسی نے ایک لفظ بھی کہا ان کی شان کے خلاف یا احترام کو گستاخی کی؟ ان کے بارے میں مشہور نہیں, تاریخ گواہ ہے کہ خود کہا کہ فلاں چیف جسٹس میرا کیس سنیں تو میں تیار ہوں, اور یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی چیف جسٹس جن کا انہوں نے نام لیا تھا انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا تو ان کے خلاف دشنام ترازی شروع کر دی. یہ ایک واقعہ نہیں, 2 واقعات ہوئے, 2 واقعات. یہ تاریخ گواہ ہے, میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا. اور اگر ان کے حق میں فیصلے تو سب اچھا ہے, اگر خلاف تو پھر اداروں کو گالیاں, عدالت عظمیٰ کو گالیاں اور پاکستان کے خلاف سازشیں. جناب اسپیکر, یہ ڈرامہ کب تک رچایا جائے گا؟ یہ قوم دکھی قوم ہے, کب تک یہ برداشت کرے گی اور کب تک ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے وہ اپنا بالکل جام ہو کے رہ جائے گا؟ آخر کار ہندوستان, ایک مجھے مثال نہیں دینی چاہیے مگر دکھی دل سے دے رہا ہوں کہ ہندوستان, جناب اسپیکر, وہ زمانہ تھا کہ ہم پاکستان کئی حوالوں سے اس سے آگے تھے اور کئی حوالوں سے وہ ہم سے آگے تھے. یہ کمپٹیشن تھا بالکل. آپ کو یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں پاکستانی روپے کی قدر ہندوستان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی. یہ اٹ از این irrefutable ایویڈنس, فیکٹ, اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اسی طریقے سے جناب اسپیکر, آپ جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو آزاد کیا گیا. ہندوستان نے ہمیں کاپی کیا, اس نے ہمیں کاپی کیا. آج ہندوستان کی جو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $200 ارب, اور پاکستان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ صرف $1.5 ارب. کہاں ہم نے اپنی اکانومی کو بالکل آزاد چھوڑا, تمام قدریں ختم کی, ہندوستان ہمیں کاپی کرتا اور پھر مانتا بھی ہے. اس کو وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کا ماڈل ہم نے کاپی کیا ہے. جہاں اسپیکر, آج تک سنتے آئے اسکولوں میں کہ ساؤتھ کوریا نے پاکستان کا جو 5 ایئر پلان
اس کو چرایا اور وہاں پر امپلیمنٹ کر دیا. ہمارے پلان لوگ چرائیں اور امپلیمنٹ کریں اور ہم پلان بنا کے اس کی تباہی کر دیں. یہ جناب اسپیکر یہ سنگین مذاق اب مزید جاری نہیں رہ سکتا, اس کو ختم ہونا ہوگا. اور جناب اسپیکر ہم سیاستدان ہیں, سیاستدان مل کر بات کرتے ہیں, تلخیاں ہوتی ہیں, اس کو گفتگو کے ذریعے اس کو نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور کبھی تلخ نوائی بھی ہوتی ہے, صبر اور تحمل سے برداشت کرتے ہیں. لیکن اگر میں نہ مانوں اور پھر بندوق اٹھا لوں, پرسوں لاہور میں جو اسلحہ جو پکڑا گیا تھا وہ کس کام کے لیے تھا؟ وہ اسلام آباد آ رہا تھا, اور ایک سپاہی جو فرض کی ادائیگی میں اس نے جام شہادت نوش کیا. جناب اسپیکر اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے سربراہ نے کیا کہا؟ اب اسپیکر دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا کہ ایک شخص ان دا لائن آف ڈیوٹی وہ شہادت قبول کرے, اس کے سینے پہ گولی لگے اور اس کے اوپر طنز کی جائے. یہاں ذکر یہ آج تک کبھی دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ معاشرے میں جو زہر گھولا گیا ہے, جو معاشرے کو تقسیم در تقسیم کیا گیا ہے, اور اس کو جس طرح کھلی چھوٹ ملی وہ ہر طرف جا کر اس نے تباہی بچا دی. تو آج اگر ہم یہ لوگ اس ملک کے عظیم باشندے ہیں, یہ بہنیں ہیں, یہ بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, اس طرف بیٹھے ہیں, پیچھے بیٹھے ہیں, یہ اگر انہوں نے یہ کمر باندھ لی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور محنت کرنی ہے اور یہ حالت بدلنی ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب تک تم اپنی حالت خود نہیں بدلتے میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر دوبارہ دھرنے, پھر آگ لگاؤ. کس طرح کل اسلام آباد کے اس حسین باغ کو اجاڑا گیا, ہر طرف اپنا دھواں تھا, آگ لگی ہوئی تھی, اور لوگ نہ جانے کس طرح محنت کر کے مالیوں نے وہ باغ لگائے, پھول کے گلدستے اگائے, اور کس طرح ان کو کل اجاڑا گیا. جہاں اسپیکر یہ ہے وہ حالات جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ ہیں وہ حالات جس میں 3.5 سال اس اپوزیشن جو آج گورنمنٹ میں ہے اس کو گالی بنا دیا گیا, اس کا نام گالی رکھ دیا گیا. تو جناب اسپیکر میں آج یہ کہنے آیا ہوں کہ آج اس ایوان کو فیصلہ کرنا ہے, آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے, آج محترم آصف زرداری صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, بلاول بھٹو صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, مجھے فیصلہ کرنا ہے, مولانا اسد صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, سردار اختر بینگل صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, سردار خالد مکسی کو فیصلہ کرنا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے. اس ایوان نے فیصلہ کرنا ہے, چودھری صالح نے فیصلہ کرنا ہے, 22 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم نے فساد کی طرف جانا؟ جی اپنا میرے بھائی ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے فتنے کا راستہ روکنا ہے یا پھر اس کی اجازت دینی اور پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے خدا نخواستہ تباہ ہوتے دیکھنا ہے. یہاں اسپیکر میں یہ بات کر چکا کہ کس طرح 2014 میں اس ملک کے معاش کو تباہ کیا گیا. اور جناب اسپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی 2014 میں بھی وہ افسر اور جوان جو اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا کر رہے تھے ان کو کس طرح لہو لہان کیا گیا. ایک ایس پی, آج بھی وہ دلخراش منظر پورے پاکستان کو یاد ہیں, اس معزز ایوان کو یاد ہیں, اور 126 دن ڈی چوک پر تماشا لگا رہا اور خونی مارچ کے اعلانات ہوتے رہے. یہاں اسپیکر آج پھر اسی خونی مارچ کا اعادہ کیا گیا, اور جس طرح جتھے جہاں پر اسلام آباد لائے گئے
میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. آنریبل انٹیریئر منسٹر نے یہ بات طے تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی لائیو ایمونیشن لے کے نہیں آئے گا, پولیس کا اہلکار ہو یا کوئی اور ہو, کوئی لائیو ایمونیشن نہیں لے کے آئے گا. حتی المقدور ہم نے کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو, کسی بھی حوالے سے. کوئی ہوائی فائر ہوتا ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے. اور باقی جو مہذب معاشروں میں ایسے غیر آئینی جو مارچ ہوتے ہیں, خونی مارچ ہوتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, جو بھی وہ اقدام لیتی ہیں ایک دائرے میں رہ کر, اس پوری دنیا میں ہوتا ہے. آنسو گیس ہے, ربر بلٹس ہیں, کنٹینرز ہیں, وہ سارا انتظام کیا گیا. مگر اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر کے اس بات کے پیش نظر کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے, ہم نے بہت احتیاط برتی. مگر جس طرح وہاں سے اعلانات ہوئے اور اٹک سے یہ جتھا آیا اور وہاں پر کے پی پولیس کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کے ساتھ, جناب اسپیکر کبھی دنیا کی تاریخ میں ہوا کہ ایک صوبہ وفاق پر حملہ کرتے؟ کبھی آج تک ہوا؟ اور مسلح جتھے ہوں اور بھرپور وہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہوں. جناب اسپیکر ایک صوبے کی حکومت کے سربراہ اور ان کی پوری معاونت سے وفاق کے اوپر کل حملہ کیا گیا. جناب اسپیکر یہ بات کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور بلین ٹری کے جھوٹے نعرے لگانے والوں نے کس طرح کل درختوں کو یہاں پر جڑوں سے کاٹا, پودوں کو کاٹا, ان کو مسل دیا گیا. جی آگ لگائی, جلایا, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو یہ ہے وہ سوال جناب اسپیکر جس طرح نہ صرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بڑے ادب سے, بلکہ آج اس معزز پارلیمنٹ کو اس کا جواب دینا ہے کہ کیا ہم نے تخریب کی طرف جانا ہے یا تعمیر کی طرف جانا ہے, پاکستان کو بنانا ہے یا خدا نہ خواستہ پاکستان کو بگاڑنا ہے, بیوہ اور یتیموں کے سروں پر دستِ شفقت رکھنا ہے یا پھر ان کو اللہ کے سہارے اور عوام کے جو اندھے تھپیڑے ہیں جو اس دنیا کے, ان کے حوالے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا مالک ہے, لیکن اسی کا حکم ہے کہ دانش سے کام لو, حکمت سے کام لو, عقل سے کام لو. یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ مسجد کی طرف جانا ہے یا جس طرح مولانا صاحب آج فرما رہے تھے, یا پھر ایک خدا نہ خواستہ کیا خانے میں جانا ہے. یہ تو فیصلہ ہماری عقل اور دانش نے کرنا ہے. تو کیا ہم نے تباہی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ہم نے پاکستان کو بنانے کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ جناب اسپیکر, میں اس موقع کے اوپر اسلام آباد کی پولیس, رینجرز, ایف سی, ٹریفک پولیس انتظامیہ اور تمام ان لوگوں کو اور اداروں کو جنہوں نے کل اس غیر آئینی اور ان جتھوں کو روکنے کے لیے اور پاکستان کے بچوں اور بچیوں اور ماؤں اور بیٹوں اور بزرگوں کو بچانے کے لیے, ان کی املاک کو بچانے کے لیے جو انہوں نے کل فرائض انتہائی ایمانداری سے ادا کیے, میں ان سب کو اپنے اس پورے ایوان کو طرف سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور لاہور میں وہ شہید سپاہی, ان کو پورا ایوان ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو, قرآن کریم اس بات کی جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو, یہ زندہ ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اس عظیم سپاہی کے
درجات بلند کرے اور جناب اسپیکر ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنا ایک سنت بھی ہے، ایک فرض بھی ہے، رواج بھی ہے، سماج بھی ہے، لیکن کون ان بچوں اور بیوہ کو جناب اسپیکر یہ تسلی دے گا کہ ہمارے ابو کب واپس آئیں گے، ماں میرا باپ کہاں چلا گیا، کب واپس آئے گا؟ یہ ہے وہ داستان، دلخراش داستان، اور عمریں گزر جائیں گی، وہ بچے اور بیٹیاں اور وہ بیوہ اپنے خامند کو اور وہ بچے اپنے والد کو بھولیں گے نہیں، اور پھر اس کے اوپر زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا، اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کی بات جناب اسپیکر نہیں ہو سکتی۔ میں آج اس شہید کے لیے بھی وفاق کی طرف سے اور جو ہمارے لائن آف ڈیوٹی میں جو لوگ بچے بیٹے ہمارے زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے میں وفاق کی طرف سے ایک پیکج کا اعلان کرتا ہوں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، ان کی حوصلہ بڑھے، ان کو ہمت ہو کہ ہر اچھے کام کے لیے حکومت وقت ان کی پشت پر ہے۔ جناب اسپیکر، شہیدوں کے جانے کا دکھ، ان کے اہل خانہ سے ہم سب تعزیت کرتے رہیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے۔ میٹروز کی تعمیر بھی پھر ہو جائے گی، ہم نے پہلے بھی تعمیر کی تھی، انہوں نے تخریب کی، پھر ہم تعمیر کرتے جائیں گے، جتنی بار یہ جلائیں گے ہم اس کو دوبارہ بناتے رہیں گے، لیکن یہ سفر کب تک، یہ مذاق کب تک، یہ میرا وطن، یہ میرے وطن کے 22 کروڑ عوام کب تک اس سنگین مذاق کو یہ جھیلتے رہیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ سوال، چپتا ہوا سوال، جس کا جواب آج اس معزز ایوان نے دینا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے، یہ کوئی بہت ماضی بعید کی بات نہیں، ماضی قریب کی بات ہے، جب دہشت گردی کے ہاتھوں اس قوم کے ہزاروں نوجوان، آج بھی جب آپ کسی سڑک پہ جاتے ہیں تو کوئی اگر بیچارہ وہ معذور ہے تو شاید کہ اس کو دہشت گردی کے زمانے میں کسی دہشت گرد نے بم پھینکا، اس کی ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی، کٹ گئی، اگر کہیں کوئی ماں اگر اپنا بستر مرگ پہ دراز ہے تو وہ علاج نہ کرا سکی، اس لیے کہ دہشت گردی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے اس کو کر تو دیا گیا، لیکن گھر والوں پہ علاج کے اتنے وسائل نہیں تھے۔ یہ ہیں وہ عظیم قربانیاں جناب اسپیکر، ہزاروں پاکستانیوں نے دی ہیں، سپاہیوں نے دی ہیں، پولیس کے افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں اور ان کے بیٹوں نے دی ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز نے دی ہیں، پورے چاروں صوبوں کے عوام نے دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر خیبر پختونخوا کے عوام نے دی ہیں، جو کہ ایک فرنٹ لائن کے طور پر یہ جنگ لڑتا رہا دہشت گردی کی۔ تو آج اس کے بعد پشاور میں جہاد کے نعرے لگائے جائیں جناب اسپیکر، جہاد کس کے خلاف؟ ہندوستان کے خلاف، دشمن کے خلاف، کس کے خلاف جہاد کے نعرے لگائے گئے جناب اسپیکر؟ یہ ہے وہ سوال، اگر اس کا جواب اس قوم کو نہ ملا اور اس ایوان نے نہ دیا تو پھر خدا نہ خواستہ ہماری جو ڈائریکشن جو ہے ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وہاں پر پشاور میں جہاد کے نعرے لگائے گئے اور مذہب کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے بڑا کبھی اور کوئی فعل ہو نہیں سکتا۔ اس فعل کا جتنی شدت سے یہ ایوان اس کی مذمت کرے جناب اسپیکر وہ کم ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ آج اس بات کے خلاف اور کل کے واقعات کے خلاف یہ ایوان ایک قرارداد منظور کرے، اس کی بھرپور مذمت کرے، اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی بھی حکومت ہو اس کو پورا اختیار دے کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ بھرپور آگے بڑھے۔ اور جناب اسپیکر، میں وقت کی قلت کو بالکل سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، جوائنٹ سیشن بھی ہے، میں اپنی بات کو میں بہت
قریب لے آتا ہوں تاکہ جوائنٹ سیشن کے اوپر یہ اجلاس جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے. یہاں اسپیکر میں یہاں پر محترم عظیم مجاہد یاسین ملک کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. اور دیکھیے شومی قسمت، کل 25 تاریخ کو یہاں پر گراؤ جلاؤ کی تحریک ہو رہی تھی اور عمران نیازی ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر کہ کس طرح اس نے اپنے دور کے آخری دنوں میں سبسڈی نہ ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود تیل اور پٹرول کی قیمتیں جو آج دنیا بھر میں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اس کی قیمتیں کم کر کے ہمارے لیے ایک بارودی سرنگ بچھا گیا تاکہ جب یہ آئیں گے تو ان کو اگر قیمتیں بڑھانی پڑیں گی تو میں 25 تاریخ کو اس کا ایک اور میں شوشہ چھوڑوں گا کہ دیکھو میں نے تو قیمتیں کم کی تھیں اور انہوں نے بڑھا دی. جناب اسپیکر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمران نیازی کو یہ کیوں توفیق نہ ہوئی کہ پچھلے 3.5 سالوں میں کسی غریب کے منہ میں نوالا ڈال دیتا، کسی کے لیے دال سستی کرتا، کسی کے لیے آٹا سستی کرتا. اس نے، میں بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہسپتالوں میں پاکستان میں دوائیاں مفت ملتی تھیں اس نے بند کر دی، جہاں پر علاج مفت ملتا تھا اس نے بند کر دی، جہاں پر ایکس ریز فری تھے اس نے بند کر دیا، PKI کو تباہ کر دیا. اور جناب اسپیکر، جو ہیپاٹائٹس کے لاکھوں مریض ہیں اس ملک میں، وہاں پر فری علاج تھا، اس کو بند کر دیا، زندگی تنگ کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی کوئی آپ کو ثبوت چاہیے کہ یہ شخص اصل میں یہ اپنے لبادے میں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا دشمن ہے، اس کا ساتھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جانتے سب اگر ایک عقل کا اندھا بھی جانتا تھا کہ 25 تاریخ کو یاسین ملک کی قسمت کا فیصلہ ہندوستان کے جو جابر ہیں، ظالم ہیں، انہوں نے کرنا ہے، تو پھر اگر کشمیریوں کا اتنا احساس تھا اور کشمیر کی وادیوں میں گرنے والا خون، دن رات گرنے والا خون، اس کا اگر اتنا احترام تھا تو کل پھر کم از کم اس دن کے حوالے سے کوئی اور دن چن لیتا. پرواہ نہیں تھی کشمیریوں کی، سب جھوٹ، کوئی پرواہ نہیں تھی ان کی، ان شہیدوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی احساس ہے. پتھر دل جو شخص، اور میں یہ حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر، مجھے عادت نہیں ہے کہ میں ایگزیجریٹ کروں یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے شرم ساری ہو. انسان ہے، غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہے. وہ شخص جو ان کی پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے، میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میری گزارش کو قریب سے سمجھ سکیں. ان کا نام تھا حق صاحب. کیا نام تھا ان کا؟ نعیم الحق. He was one of the founding member of this party. جہاں اسپیکر ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا، یہ ان کے جنازے پہ نہیں گئے. اگر وقت نہیں تھا، ملا گالی گلوچ کے علاوہ، کیونکہ دن رات گالی گلوچ کرتے تھے، وقت نہیں ملا تھا تو گھر جا کر کہیں فاتحہ کہہ لیتے، یہ وہاں نہیں گئے. جس شخص کا یہ عالم ہو کہ اتنا پتھر دل ہو کہ پرواہ تک نہ ہو ایک ایسے ساتھی کی جس نے PTI کی بنیادیں رکھی، اس کی بنیاد میں سیمنٹ ڈالا، گارا ڈالا، تو کشمیریوں کی یہ کس طرح پرواہ کرے گا؟ اگر یہ واقعی PTI کے لیڈر تھا اور پاکستان کی عزت وقار اس کو بہت اپنا اہم تھا، تو پھر کل یاسین ملک کے حوالے سے پچھلے 5 دن سے یہ شور پوری دنیا میں مچ رہا تھا کہ اس کو ناجائز سزا دی جائے گی. اس نے جان بوجھ کے یہ دن رکھا کہ مجھے کیا پرواہ ان کشمیریوں کی، میں نے پاکستان میں آگ لگانی ہے خدا نخواستہ اور جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، کچھ ہو جائے میں اسے باز نہیں آؤں گا.
یہ ہے وہ مینٹلٹی، یہ ہے وہ ایک انتہائی کبھی سوچ، پست سوچ، جس نے پاکستان کو آج تباہی کے دہانے پہ نہیں، خدا نخواستہ بالکل تباہی کے دہانے لگا دیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، یاسر ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک عظیم ماں کا ایک عظیم بیٹا ہے، اور آج یہ پورا ایوان، کل جو سزا دی گئی ناجائز یاسر ملک کو، پورا ایوان ایک آواز کے ساتھ اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اور راولپنڈی میں ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے، جان ہے، خون دوڑ رہا ہے، ہم یاسر ملک کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کی اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ان کی حق خود ارادیت کے لیے ہم انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان کا 22 کروڑ کنبہ ان کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا اور شانہ بشانہ ان کی آواز میں آواز بلائے گا۔ جناب اسپیکر، میں ختم کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے اشارتاً یہ بات کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان، قائد کا پاکستان یقیناً خطرات میں منڈلا رہا ہے، اور اگر بات الیکشن کی تھی جس طرح میں نے کہا تو پھر یہ ایوان میں آتے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی، یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا۔ ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں، کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا، یہ ایوان فیصلہ کرے گا۔ اور جب تک یہ کولیشن گورنمنٹ چاہے گی ہم دن رات محنت کر کے مسائل کو حل کریں گے۔ اس حکومت کی جو میعاد 1 سال 2 مہینے ہے، عمران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا۔ ہم بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، بات چیت کرنا یہ سیاستدانوں کا سب سے اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، سب سے شاندار ٹول ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے۔ بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ میں کمیٹی بنا سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لو گے، بلیک میل کر لو گے، ڈکٹیشن دو گے تو اپنے گھر میں دو، اس ایوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن۔ اور انشاءاللہ جناب اسپیکر، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ہم پرعزم ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میں ہمت ہے، جان ہے، ہم جان لڑا دیں گے پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے۔ ہم اپنا خون پسینہ بہائیں گے پاکستان کو ایک عظمت والا ملک بنانے کے لیے۔ ہم ہر چیز کر گزریں گے، ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، محنت کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ان کا کھویا ہوا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اور آخری شعر عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کے اس موقع کے لیے انتہائی ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کیونکہ مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم۔ جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اور ظلم بچے جل رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ ایوان کی کارروائی بروز جمعہ 27 مئی 2022 دوپہر 11 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔